یہ ایک ایسے غلام کا قصہ ہے جسے دنیا نے کمزور سمجھا لیکن ایمان نے اسے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ یہ کہانی ہے صبر، قربانی اور ایمان کی روشنی میں جینے والے ایک عظیم صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں حضرت خباب کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت خباب بن الرت کا ایمان افروز واقعہ۔ مکہ مکرمہ کی تپتی وادی میں اسلام کے چرچے ابھی نئے نئے ہوئے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب جو بھی زبان سے اللہ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ کہتا گویا قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو کھلا چیلنج دیتا۔ ایمان لانے والوں پر زندگی تنگ کر دی جاتی، گھروں سے نکال دیا جاتا، تجارت بند کر دی جاتی اور بعض کو جان سے مار دیا جاتا۔ ایسے سخت حالات میں ایک غلام بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ یہ خوش نصیب تھے حضرت خباب بن الرت۔ خباب ایک لوہار غلام تھے، ان کے مالک سخت دل اور بے رحم لوگ تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ خباب نے محمد پر ایمان لا لیا ہے تو ان پر ظلم و ستم کی ایسی انتہا کی گئی کہ زمین بھی کانپ جائے۔ ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، ان کے جسم کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا، کبھی انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ پر ایسے زخم پڑ گئے کہ گوشت جل کر ہڈی تک ظاہر ہو گئی۔ ان کی پیٹھ پر باقی زندگی کے لیے وہ نشانات رہ گئے جو ایمان کے لیے قربانی کی یادگار تھے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جتنے ظلم بڑھتے خباب کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا۔ وہ ہر اذیت کے باوجود یہی کہتے، میرا رب اللہ ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ کفار سوچتے کہ شاید وہ ایک دن ہار مان لیں گے، لیکن ہر نئے دن خباب کا حوصلہ اور زیادہ روشن ہو کر سامنے آتا۔ ایک دن وہ ظلم سہ سہ کر نڈھال ہو گئے، جسم لہولہان تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن دل میں ایمان کی شمع روشن تھی۔ وہ ہمت کر کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، ایک چادر اوڑے زمین پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ خباب آنکھوں میں آنسو لیا قریب آئے اور عرض کیا، رسول اللہ، ہم پر ظلم بڑھ گیا ہے، ہمارے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ ہمیں نجات ملے؟ یہ سن کر رسول اللہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر جلال اور آنکھوں میں روشنی کی چمک ظاہر ہوئی۔ اپنے نہایت مضبوط لہجے میں فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ایمان کے سبب ایسے ہی ظلم کیے گئے۔ ایک شخص کو زمین میں گڑے میں ڈال دیا جاتا، پھر اس کے جسم کو آری سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن وہ ایمان سے نہ ہٹتا۔ ان کے جسم کو لوہے کی کنگوہے سے نوچا جاتا، گوشت اور ہڈی الگ ہو جاتے، لیکن دل کو اللہ کے دین سے ہلایا نہ جا سکا۔ پھر اپنے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک عورت سنیا سے حضرموت تک اکیلی سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ لیکن خباب، تم جلدی نہ کرو۔ یہ الفاظ خباب کے دل میں گویا ٹھنڈک کی مانند اتر گئے۔ ان کے آنسو رک گئے، چہرے پر سکون آ گیا۔ انہوں نے جان لیا کہ ایمان کی راہ قربانی اور صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کے زخموں پر مرہم تو نہ رکھا گیا، مگر دل کو ایسا سکون ملا جو کسی دوا سے نہیں مل سکتا تھا۔ وہ جان گئے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑے قافلے کے حصے دار ہیں جو ایمان کے لیے قربانی دے رہا ہے، اور آخرکار اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ مکہ کی گلیوں میں مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے، قرآن سنتے اور اپنے رب کو یاد کرتے۔ خباب کے زخم ان کے لیے ایمان کی علامت بن گئے۔ ہر دفعہ جب وہ اپنی پیٹھ کے نشان دیکھتے تو دل میں مزید حوصلہ پیدا ہوتا۔ وہ سمجھتے کہ یہ نشان جنت کے راستے کے نشانات ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور مدینہ کی زمین ان کے لیے امن کی پناہ گاہ بنی۔ خباب بھی وہاں پہنچ گئے۔ مدینہ میں انہیں عزت اور مقام ملا، وہ وہی غلام اب نبی کے عظیم ساتھی بن چکے تھے۔ سالوں بعد جب اسلام کو غلبہ ملا اور مکہ فتح ہوا تو وہی خباب جو کبھی دہکتے انگاروں پر لٹائے جاتے تھے، آج عزت و عظمت کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی قربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے صبر، قربانی اور استقامت کا مینار بن گئیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی، صبر اور قربانی سے تازہ رہتا ہے۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، ایمان والوں کو آخرکار اللہ کی مدد اور کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے۔ حضرت خباب کی جلتی ہوئی پیٹھ اور بہتا ہوا خون آج بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے دی گئی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔